زکریا تعجب سے کہنے لگے پروردگارا مجھے لڑکا کس طرح ہوگا؟ میں تو بڑھاپے کی انتہائی سرحد کو پہنچ گیا اور میری بیوی بھی بڑھیا بانجھ ہے۔ رب نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے۔ تب زکریا نے عرض کیا کہ رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے کہ لڑکا کب ہوگا۔ رب نے فرمایا زکریا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا سوائے اشارے کے، اور اپنے رب کو بہت بہت یاد رکھیو، صبح اور شام اور رات کے اوقات میں بھی اس کی پاکی بیان کرنا نہ بھولیو۔ ان 11 آیتوں میں اس قدر مضامین ہیں جو دنیا کی تاریخ میں ایک بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ کاش یہ امت پچھلی چند صدیوں میں جو بے خبر رہی قرآن مجید سے اس کو ہاتھ میں لیتی ہے، دنیا انسانیت کے سامنے اس پیغام ربانی کو کھولتی، انسانیت کو اس کی حقیقت معلوم ہوتی تو کس کی اولاد ہے، کون اس کے جد امجد تھے، اور انسانیت کی خود اپنی تاریخ کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ پیغمبروں کی اطاعت کرنا امتوں پر لازم کیا گیا اور اس اطاعت کو بطور ضمانت کے رکھا گیا کہ وہ اللہ کی محبت کے مستحق ہوں گے۔ تیسری بات اس میں یہ فرمائی گئی آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران یہ 4 خاندان ہیں دنیا میں جن سے انسانیت کا یہ کنبہ آباد ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ذریتم بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے۔ پھر 3 بڑی شخصیتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک تو عمران کی بیوی صاحبہ کا جو حضرت مسیح کی نانی ہے اور حضرت مریم کی والدہ ہے، اور دوسرے ہیں حضرت زکریا جو حضرت مریم کے خالو۔ تیسری شخصیت ہے حضرت یحییٰ کی جو سیدنا مسیح علیہ السلام کی تصدیق کرنے کے لیے اور دوسرے بہت سے اہم امور کو انجام دینے کے لیے آج سے تقریباً آج سے نہیں کہتا، نزول قرآن سے کوئی 650 برس پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اس ہلکی سی تمہید کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس رکوع کی پوری تشریح ہو سکے گی۔ بہرحال اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے گا اتنی کرا دے گا۔ میری یہ درخواست ہے اس سے کہ وہ ہمارے اس درس سے قرآن مجید کے اس پڑھنے سے راضی ہو جائے اور ہمیں ہدایت۔ پہلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ عوام سے اپنے مخاطبین سے کہہ دیجیے، سبھی جانتے ہیں کہ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے، اور اس کے اسباب نزول میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ نجران نامی ایک چھوٹی سی سلطنت تھی اس قبائلی دور میں، اس کے کچھ 30-40 لوگوں کا وفد جس میں علماء کی تعداد خاصی تھی، وزراء بھی تھے، شاہی خاندان کے لوگ بھی تھے، سمجھدار لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ طیبہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ زیادہ تر آیتیں اس موقع کے اوپر نازل ہوئی اور اس کی تفصیل بھی سامنے لائی گئی کہ یہ جو 4 خاندان ہیں آدم، نوح، ابراہیم اور آل عمران کے، یہی گویا بنیاد ہے انسانیت کے مورث اعلیٰ کے لحاظ سے بھی، وراثت کے لحاظ سے بھی اور نسل کے اعتبار سے بھی ساری آدمیت ان کی اولاد ہے۔ چنانچہ جتنے اہل کتاب ہیں وہ بھی، بلکہ جتنے اللہ کے پیغمبر ہیں سب کے سب اسی 4 گروپ سے تعلق رکھتے ہیں نسلی اعتبار سے۔ پیغمبر کوئی خدا کے بیٹے یا بھانجے بھتیجے نہیں ہوتے، وہ اس کی مخلوق ہوتے ہیں، اس کے بندے ہوتے ہیں، اس کے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی طرف سے وہ بھیجے جاتے ہیں۔ تو انسانیت کی یہ بھی اس بھول کو، جس بھول کے جھانسے میں شیطان نے ان کو پھنسایا تھا کہ پیغمبروں کو اس نے خدا کا جز بنا کے نبوت ان سے چھین لی اور الوہیت
بے شمار تعداد میں ان کے حوالے کر دی اور توحید ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی. اس کا بھی تذکرہ لگے ہاتھ اس میں آ گیا. تو پہلی آیت میں یہ جو فرمایا سبھی اس کے مخاطب ہیں، اس زمانے کے لوگ بھی اور ہم بھی، کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے. اگر تم کو اللہ سے محبت، اور اللہ سے محبت ہونی چاہیے، ہر ایک کو ہونی چاہیے، سبوں کو ہونی چاہیے، اس لیے کہ خالق بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، سنسار کو تخلیق دینے والا بھی وہی ہے، انسانوں کو رزق دینے والا بھی وہی ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، مارنے والا بھی وہی ہے، ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والا وہی ہے، اور مرنے کے بعد میں انسان کو اسی کے دربار میں حاضر ہونا ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ سے محبت تو ہر ایک کو ہونی چاہیے. اگر کسی کو اللہ سے محبت نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا بیڑا غرق ہوا. فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع. پیغمبر اس لیے نہیں آئے کہ ان کی بندگی کی جائے، پیغمبر اس لیے نہیں بھیجے گا کہ وہ لوگوں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرے، ان کی دعائیں سنتے رہیں، ان کی حاجتوں کو پورا کریں، اس لیے پیغمبر نہیں ہے. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی رسول کو بھی بھیجا تو ہم نے خاص بس اس کے ساتھ رکھا تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اس کی بات مانی جائے.